ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے رمضان میں روزہ رکھنا فرض کیا تاکہ امت کی روحانیت صاف ہو اور وہ تقوی سیکھیں۔ سن 2 ہجری، مدینہ منورہ۔ رمضان آتا ہے اور روزے فرض کیے جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ روزہ صرف بھوک نہیں، یہ نفس کی تربیت ہے، یہ ضبط کی مشق ہے، یہ اصلاح باطن ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کے دن، مدینے کا معاشرہ بدل رہا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ تاریخ اسلام کے کچھ سب سے بڑے فیصلے رمضان کے پہلے عشرے میں کیوں ہوئے؟ کیوں ہدایت کا دروازہ اسی مہینے میں کھلا؟ کیوں ایک کمزور جماعت اسی مہینے میں مضبوط بنی؟ اور کیوں رحمت کے یہ دن صرف عبادت نہیں بلکہ انقلاب کا آغاز بنے؟ یہ کہانی ہے رمضان کے پہلے عشرے کی، ہدایت کی، اصلاح کی اور ان واقعات کی جنہوں نے امت کی تقدیر بدل دی۔ رمضان یہ صرف روزوں کا مہینہ نہیں، یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، یہ صبر کی تربیت گاہ ہے، یہ ہدایت کا موسم ہے۔ قرآن اعلان کرتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا لوگوں کے لیے ہدایت بن کر۔ لیکن سوال یہ ہے، رمضان کا پہلا عشرہ جو رحمت کا عشرہ کہلاتا ہے، اس میں تاریخ نے کیا دیکھا؟ آئیے ہم ان لمحوں کو دوبارہ دیکھتے ہیں جو اصلاح کی بنیاد بنے۔ رمضان المبارک محض ایک عبادتی مہینہ نہیں بلکہ ایک ہماگیر تربیتی نظام ہے جو انسان کے باطن سے آغاز کر کے پورے معاشرے تک تبدیلی کی لہر پھیلاتا ہے۔ اس کی اصل حکمت یہی ہے کہ اصلاح کا سفر فرد کے دل سے شروع ہو اور پھر اس کے اثرات گھر، خاندان، محلہ اور پوری امت تک پہنچیں۔ جب رمضان آتا ہے تو سب سے پہلے انسان اپنے ذات کا محاسبہ کرتا ہے۔ وہ کھانے پینے جیسی بنیادی خواہشات کو اللہ کے حکم پر روک کر یہ اعلان کرتا ہے کہ اس کی زندگی خواہشات کی نہیں بلکہ اطاعت کی تابع ہے۔ یہی لمحہ انفرادی تبدیلی کا نقطۂ آغاز ہوتا ہے۔ روزہ انسان کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے جو صرف ظاہری پرہیزگاری نہیں بلکہ باطنی بیداری ہے۔ انسان تنہائی میں بھی گناہ سے رکنا سیکھتا ہے، زبان کو جھوٹ، غیبت اور تلخی سے بچاتا ہے، آنکھوں کو حرام سے روکتا ہے اور دل کو حسد و کینہ سے پاک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح رمضان فرد کے اندر ایک نیا اخلاقی نظام قائم کرتا ہے جس میں صبر، ضبط، شکر اور خشوع بنیادی ستون بن جاتے ہیں۔ یہی وہ اندرونی انقلاب ہے جو کسی بھی اجتماعی تبدیلی کی بنیاد بنتا ہے۔ جب فرد بدلتا ہے تو اس کا سب سے پہلا اثر اس کے گھر پر پڑتا ہے۔ رمضان میں گھروں کا ماحول بدل جاتا ہے۔ سحری کے وقت خاندان ایک ساتھ اٹھتا ہے، افطار کے وقت سب مل کر بیٹھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کی آوازیں گھروں میں گونجتی ہیں اور نماز و دعا کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ یہ مشترکہ عبادات دراصل خاندانی تعلقات کو مضبوط کرتی ہیں اور روحانی ہم آہنگی پیدا کرتی ہے۔ جو شخص عام دنوں میں مصروفیات اور دنیاوی فکر میں گھر والوں سے دور رہتا ہے، رمضان میں ان کے ساتھ عبادت اور افطار کے لمحات باندھتا ہے۔ اس سے گھر ایک روحانی مرکز بن جاتا ہے جہاں محبت، صبر اور برداشت بڑھتی ہے۔ والدین بچوں کو روزے اور نماز کی تربیت دیتے ہیں، بچے بڑوں کی عبادت دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں اور پورا گھر ایک مشترکہ روحانی سفر کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس طرح رمضان انفرادی اصلاح کو خاندانی اصلاح میں تبدیل کرتا ہے۔ اس کے بعد یہی تبدیلی گھر سے نکل کر معاشرے میں پھیلتی ہے۔ رمضان میں مسجدیں آباد ہوتی ہیں، لوگ باجماعت نماز اور تراویح میں شریک ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ عبادت کا تجربہ بانٹتے ہیں۔ امیر و غریب ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں جس سے مساوات اور اخوت کا عملی درس ملتا ہے۔ زکوٰۃ اور صدقات کی ادائیگی بڑھ جاتی ہے، فقراء اور محتاجوں کی مدد کی جاتی ہے اور معاشرتی ہمدردی کا جذبہ مضبوط ہوتا ہے۔ افطار کے دسترخوانوں پر اجنبی بھی مہمان بن جاتے ہیں جس سے دلوں کے فاصلے کم ہوتے ہیں۔ یہ سب دراصل اجتماعی اصلاح کی علامات ہیں، کیونکہ جب معاشرے کے افراد اپنی ذات سے نکل کر دوسروں کی ضرورت کو محسوس کرنے لگتے ہیں تو معاشرہ رحمت اور تعاون کا نمونہ بن جاتا ہے۔ رمضان میں بازاروں اور گلیوں کا ماحول بھی بدل جاتا ہے، اگرچہ مصروفیت بڑھتی ہے مگر ساتھ ہی عبادت اور خیرات کا رجحان بھی نمایاں ہوتا ہے۔ یوں ایک فرد کی باطنی تبدیلی پورے معاشرتی ماحول پر اثر انداز ہوتی ہے۔
تاریخ اسلام اس حقیقت کی واضح مثالیں پیش کرتی ہے کہ رمضان نے کس طرح انفرادی سے اجتماعی انقلاب پیدا کیا۔ ابتدائی مسلمانوں کی تربیت قرآن اور رمضان کے ذریعے ہوئی، جس نے انہیں صبر، قربانی اور اخوت سکھائی۔ یہی تربیت بعد میں بدر جیسے معرکے میں ظاہر ہوئی، جہاں ایک چھوٹی جماعت نے بڑی طاقت کا مقابلہ کیا۔ اسی طرح فتح مکہ میں معافی اور رحمت کا جو اجتماعی مظاہرہ ہوا، وہ اسی رمضان تربیت کا نتیجہ تھا، جس نے افراد کے دلوں کو پاک اور نرم بنایا۔ ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کی اصلاح صرف شخصی عبادت تک محدود نہیں رہتی، بلکہ تاریخ کے دھارے کو بھی بدل سکتی ہے۔ جب افراد اپنے نفس پر قابو پا لیتے ہیں تو وہ اجتماعی انصاف، امن اور رحمت کے قیام کے قابل ہو جاتے ہیں۔ عصر حاضر میں بھی رمضان یہی پیغام دیتا ہے کہ معاشرتی اصلاح کا آغاز فرد کی اصلاح سے ہی ممکن ہے۔ اگر ایک شخص سچائی، امانت اور دیانت کو اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے کام کی جگہ، خاندان اور معاشرتی حلقے میں مثبت اثر ڈالتا ہے۔ اگر ہزاروں افراد یہی تبدیلی اختیار کریں تو معاشرہ خود بخود بدلنے لگتا ہے۔ رمضان ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ بڑے اجتماعی مسائل جیسے ناانصافی، بدعنوانی، نفرت اور بے حسی دراصل افراد کے اندرونی بگاڑ سے جنم لیتے ہیں۔ جب دلوں میں تقوی اور خدا خوفی پیدا ہو جائے تو یہی مسائل کم ہونے لگتے ہیں۔ اس لیے رمضان کا اصل مقصد صرف وقتی عبادت نہیں، بلکہ مستقل اخلاقی تبدیلی ہے جو پورے سال جاری رہے۔ اگر رمضان کے بعد بھی انسان اپنی زبان، نظر اور دل کی حفاظت جاری رکھے، دوسروں کے حقوق ادا کرے اور عبادت کو زندگی کا حصہ بنائے تو انفرادی اصلاح اجتماعی اصلاح میں بدلتی رہتی ہے۔ آخر کار رمضان ہمیں یہی بنیادی اصول سکھاتا ہے کہ معاشرے کو بدلنے کے لیے سب سے پہلے خود کو بدلنا ضروری ہے۔ یہ مہینہ انسان کو اپنی کمزوریوں کا سامنا کرنے، اللہ سے تعلق مضبوط کرنے اور دوسروں کے لیے رحمت بننے کی تربیت دیتا ہے۔ جب ایک فرد اپنے اندر صبر، رحم اور عدل پیدا کرتا ہے تو وہ جہاں بھی جاتا ہے خیر کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہی انفرادی روشنی جب ہزاروں دلوں میں پھیلتی ہے تو ایک ایسا معاشرہ وجود میں آتا ہے جس میں عبادت اور اخلاق ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور انسان کے لیے آسانی کا سبب بنتا ہے۔ یوں رمضان واقعی انفرادی سے اجتماعی تبدیلی کا مہینہ ہے، ایک ایسا مہینہ جو دلوں کو بدل کر دنیا کو بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سوچئے، ایک مہینہ، ایک کتاب، ایک نبی اور ایک امت، غار ہرا سے میدان بدر تک، مدینہ کی مسجد سے فتح مکہ تک، یہ سب رمضان میں کیوں ہوا؟ کیونکہ رمضان تبدیلی کا مہینہ ہے۔ یہ رحمت سے شروع ہوتا ہے، مغفرت تک لے جاتا ہے اور جہنم سے نجات پر ختم ہوتا ہے۔ یہ اصلاح کا مکمل سفر ہے۔ رمضان کا پہلا عشرہ ہمیں سکھاتا ہے، ہدایت قبول کرو، اپنی اصلاح شروع کرو، رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ اگر بدر میں 313 تبدیلی آ سکتے ہیں، اگر مکہ میں معافی دی جا سکتی ہے، تو آج بھی رمضان ہمیں بدل سکتا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ رمضان آیا، سوال یہ ہے کیا ہم بدلے؟ Subscribe.